انسان کو مارنا کچھ نہیں لیکن اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے۔ اس کے آنسو شبنم کے قطروں کے مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے اسے ایسی راحت، ایسی فرحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ افسانہ نگار اس وقت اپنا قلم اٹھاتا ہے جب اس کے جذبات کو صدمہ پہنچتا ہے۔ تم صرف خامیاں ہی دیکھتے ہو، اچھائیوں پر تمہاری نگاہ کبھی نہیں پڑتی۔ میں نفسیات کا ماہر نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ انسان سے خود جرم سرزد نہیں ہوتا، ہلاک سے ہوتا ہے۔ ہموار زمین پر چلنے والے پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے۔ میں ایسے عشق کا قائل نہیں جو مرد کی طرف سے شروع ہو۔ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ مجھے ایسے لوگ کیوں پسند ہیں جو ضرورت سے زیادہ برے ہوتے ہیں۔ زندگی صرف موت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے اور مجھے اس سے انتہا کا پیار ہے۔ حادثے بھی یوں آتے ہیں جیسے ربڑ کے غبارے، ان سے بھی کھیلنے کو جی چاہتا ہے۔ انسانوں سے حیوانوں کی دوستی اچھے میرے بھائی، انہیں کوئی ورگلا تو نہیں سکتا۔ میرا مشاہدہ ہے جو آدمی پرخلوص ہو، ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ عشق ایک مرض ہے اور جب تک طول نہ پکڑے مرض نہیں ہوتا، محض ایک مذاق ہوتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ درد مندی کے اس جذبے نے مجھے کیسے کیسے دکھ پہنچائے ہیں۔ جو چیز معلوم نہ ہو اس کو معلوم کرنے کے لیے خواہش شاید ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے، بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے۔ تم محبت میں زندگی چاہتے ہو، میں زندگی میں محبت چاہتا ہوں۔ جو شخص زندہ رہنے کا سلیقہ نہیں جانتے، ان کے لیے زندہ رہنا بھی موت کے برابر ہے۔ حسن اگر پورے شباب اور جوبن پر ہو تو وہ دلکشی کھو دیتا ہے۔ ہیرا مندی ایک ایسا اندھا کنواں ہے جس کو دنیا بھر کے سیٹ مل کر بھی اپنی دولت سے نہیں بھر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اسے ویسے ہی کیوں نہ پیش کیا جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ بعض اوقات اچھی بھلی شے کو بگاڑنے سے اس میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ شاعروں پر خدا کی لعنت، بیڑا غرق کرتے ہیں لوگوں کا۔ وحشی سے وحشی بن جانے کے بعد بھی انسان اپنی انسانیت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ مسجد میں دیوبندی، شیعہ، سنی، وہابی، سینما میں ایک ذات۔ خوبصورت چیز کو بدصورت بنا دینا بھی کسی مذہب میں جائز نہیں۔ مرد جب عورت کے متعلق سوچتا ہے تو اور سب بھول جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عورت کو عورت نہ سمجھے، عورت کو محض عورت سمجھنے سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، چنانچہ وہ چاہتا ہے اسے خوبصورت سے خوبصورت روپ میں دیکھے۔ مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کم بخت اپنی جان قربان کر دے گا مگر اپنی محبوبہ کو ذرا سی بھی ایذا پہنچنے نہیں دے گا۔
عورت کا دوسرا نام اپنے خاوند کی ہر بات کو شک کی نظروں سے دیکھنا ہے۔ سنا ہوا ہے کہ ہر بڑا آدمی غسل خانے میں سوچتا ہے، لیکن مجھے تجربے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ میں بڑا آدمی نہیں، اس لیے کہ میں غسل خانے تک میں نہیں سوچ سکتا۔ لیکن حیرت یہ ہے، میں پھر بھی پاکستان اور ہندوستان کا بہت بڑا افسانہ نگار ہوں۔ یہ حیا ویا کیا بکواس ہے؟ اگر تمہیں اس کا کچھ خیال ہے تو آنکھیں بند کر لیا کرو۔ تم مجھے یہ بتاؤ، کون سا لباس ہے جس میں آدمی ننگا نہیں ہو سکتا یا جس میں سے تمہاری نگاہیں پار نہیں ہو سکتی؟ ہر عورت وحشیہ نہیں ہوتی، لیکن ہر وحشیہ عورت ہوتی ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دے دیتا ہے، مگر ٹانگا چلانے کی نہیں۔ عورتیں کتنی ظالم ہوتی ہیں، خاص طور پر بوڑھی، زخم تازہ ہوں یا پرانے، کیا مزے لے لے کر کوریدتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔